ساتھ کیسا سلوک ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، کمزوروں کے ساتھ کیسا رویہ ہو، امیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ، عورتوں اور مرد کے ساتھ، غرض کے دنیا میں جہاں جہاں بھی موقع ملے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ، اخلاق اور کیریکٹر پیش کرنے کا، زبان استعمال کرنے کا، ہاتھ استعمال کرنے کا، مال استعمال کرنے کا، فکر استعمال کرنے کا جو طریقہ قرآن نے تجویز کیا اور قرآن کریم نے بتایا، کیا وہ ساری باتیں ابھی مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بند ہے اور مسلمانوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے؟ اور اسی کا یہ وبال پڑا ہے کہ آج غیروں کا تسلط ہوا، انگریز آپ پر غالب ہوئے اور مسلمان پسپا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بات کو اور اس کے جملے کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بات واقعی وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کا اور اسلام کا رنگ ہے وہ تو مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، اور جو کچھ مسلمانوں کی زندگی میں پائی جا رہی ہے وہ چیز تو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو آخر کامیابی کیسے مسلمانوں کی زندگی میں آئے، فتح یابی کیسے آئے، مدد کے لیے فرشتے کیسے اترے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کیسے بھیجے؟ 313 اگر ہو تو کیا انہیں میدان جیت لیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آپ سے بس ایک درد آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دینی ہے کہ جو چیز واقعی اللہ نے قرآن میں اور حدیث پاک میں پیش کیا اور شریعت کا جو رنگ اور جو اسلوب بیان کیا ہے، اس اسلوب کو اپنے اندر آپ جگہ دے دیجیے، آپ وہ فکر لے لیجئے، وہ رنگ آپ اپنے اندر اتار لیجئے، وہ جامہ آپ کو پہننا پڑے گا، وہ لبادہ آپ کو اوڑھنا پڑے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دیا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ کو یاد ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اپنی امی کے بارے میں کہ میرا دل چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اور پیدا ہو کے ابھی چھوٹے ہی ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اور جب اور کچھ بڑے ہوئے ہیں، نبی بنے ہیں، تو فرما رہے ہیں کاش میری ماں اور میرے باپ ہوتے، میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، نیت میں باندھتا اور پیچھے سے میری ماں آواز دیتی کہ محمد محمد، اور میں ماں کی آواز سن کر اپنی نماز توڑ دیتا اور میں ماں کی جا کے آواز پر میں لبیک کہہ دیتا۔ اللہ اکبر! میرے نبی کا کیا اپنی ماں کے ساتھ کیسی سوچ، کیسی فکر، ماں کی کیسی یاد اور کیسا خیال، اور ایک طرف ہماری ماں ہمارے گھر میں، کیا ہمارا بھی سلوک ماں کے ساتھ ایسا ہے، باپ کے ساتھ ایسا ہے؟ قرآن نے تو کہا تھا اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ماں اور باپ ان دونوں کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر ماں باپ خوش ہیں تو سمجھ جائیے کہ اوپر والا بھی خوش ہوگا، ماں اور باپ اگر ناراض ہے تو سمجھ جائیے کہ اوپر والا بھی ناراض ہوگا۔ کیا قرآن اور حدیث میں جو بات آئی ہے کیا ہماری زندگی وہ بات ہے؟ پڑھا ہے ہم نے اور آپ نے روایتوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی، اخوت اور بھائی چارگی مسلمانوں میں کیسی ڈالی تھی، کیسی تعلیم دی تھی۔ ایک صحابی اپنے گھر میں ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس خیال سے کہ پڑوسی کیا کہے گا، سیرا پڑوسی کے گھر میں کچھ گوشت کے ساتھ انہوں نے بھیج دیا۔ پڑوسی نے یہ سوچ کر کہ ہمارا پڑوسی کیا کھائے گا، انہوں نے سیرا اس کے گھر میں، پھر اس کے گھر میں، انہوں نے اس کے گھر میں، پھر اس کے گھر میں، اور جس گھر سے سیرا چلا تھا اسی گھر میں سیرا پھر دوبارہ پہنچا۔ قسم خدا کی، دنیا کے اندر لاکھوں اور کروڑوں دھرم پیدا ہو چکے ہیں، دھرم گرو موجود ہیں، اور ہر دھرم کی الگ الگ پستک اور الگ الگ کتابیں ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے، آپ کے نالج میں ہے، دنیا کے دھرم والے اور دھرم گرو یہ بتائیں کہ کیا کسی دھرم میں اور کسی کے دھرم پستک میں کیا ایسی تاریخ مل سکتی ہے کہ سارے محلہ میں وہ گوشت اور سیرا گھوم کر کے گھر سے نکلا تھا اس گھر میں موجود ہو اور پھر اس گھر میں آ جائے؟ صحابی رسول جان
پانی کا پیالہ آتا ہے، لیکن اگر ہم پی لیں گے تو جان بچ سکتی ہے، لیکن سکنے کی آواز آتی ہے پڑوسی کی طرف، انگلی انہوں نے کر دیا کہ ان کو پہلے پلائیے، انہوں نے انگلی کر دیا کہ ہمارے پڑوسی کے پاس پہلے جائیے، اس لیے کہ انہیں ان کی جان زیادہ خطرے میں ہے۔ ہر آدمی مرنے سے قریب ہے، موت سے قریب ہے، لیکن پانی کا پیالہ چکر لگا رہا ہے میدان جہاد میں بھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پیالہ پہلے لاش کے پاس جب آئی ہے تو ان کا انتقال ہو چکا، پھر دوسرے لاش کے پاس جب آیا ہے پیالہ تو اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسی مثال اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مسلمانوں کی تاریخ کے علاوہ کسی تاریخ میں اور کسی کتاب میں ایسا واقعہ اور ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ دوستو، کیا ہم اس تاریخ کو نہیں دہرا سکتے؟ کیا ہم اس رنگ کو نہیں اختیار کر سکتے؟ کیا اس حدیث پاک اور قرآن کریم کے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ہم اپنے زندگی میں نہیں لا سکتے؟ کہ ہمارے اپنے بچوں کی زبانیں میٹھی نہیں بن سکتی، ان کی زبان پر سچائی نہیں آ سکتی، وعدہ وفائی نہیں آ سکتی؟ آج ہمارے بچوں کی زبان پر جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، گانے ہیں، غرض کے ہر قسم کی وہ چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے وہ ہمارے بچوں کی زندگی میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے ہماری ماؤں کی زندگی میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی زندگی میں ہے، جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ آج ہمارے گھروں میں نظر آ رہا ہے۔ دوستو بتائیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مہربانی کہاں سے آئے گی؟ دنیا کے لوگ ہمارے سلسلے میں انصاف کہاں سے کریں گے؟ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ آج لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کا ماحول آج ہمارا مخالف ہے، ہمارے خلاف فضا چلا دی گئی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے تیز ناخنوں اور تیز پنجوں سمیت آج مسلمانوں پر پنجہ گاڑنے کے لیے آ چکے ہیں۔ ظلم کی گرم بازاری ہے، جسے دیکھیے مسلمانوں کو لقمہ در بنانے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جاگیر پر، مسلمانوں کی آبادی پر، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر، مسلمان برادری پر، مسلمانوں کی عزت پر آج حملہ ہونے والا ہے اور حملہ ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ ان کی طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی کرسی کا کمال نہیں ہے، یہ ان کے وقت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری کمزوری مضمر ہے، اس میں ہماری بزدلی مضمر ہے۔ ہم اپنے اعمال سے دور ہٹ بیٹھے، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو اصول پایا تھا اس اصول کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے جو علم کی وراثت پائی تھی اس علم سے ہم نے منہ موڑ دیا۔ آج علم کے میدان میں، اخلاقیات کے میدان میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں سب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے ان کے بچوں کو علم کے میدان میں سب سے آگے آئیے بی اے، افسر، پروفیسر، انجینئر، سائنسداں، کلکٹر، وکیل، یہ ان کے بچے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو سوائے بھوج کھانے کے اور دوسرا کوئی گن نہیں آتا۔ شادی میں ہزار بازار لینا یہ ہمارا شیوا اور وطیرہ بن چکا ہے، مانگنا اور سوال کرنا یہ ہماری اچھی عادت بن چکی ہے۔ کیا یہی قرآن میں لکھا تھا؟ کیا یہی حدیث پاک میں تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، صحابہ کرام کو یہی طریقہ سکھلایا تھا کہ شادی میں جتنا چاہو لے سکتے ہو، مانگ سکتے ہو، لڑکی کے گھر کی پرتی ضبطی کروا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے اس طور طریقے کو چھوڑ دیا اور منمانی ہم نے ایک رسم چلائی ہے، یہ رسم بد ایسی چلی ہے، اس کی مسموم فضا ایسی چلی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زہریلی ہوا ہر ایک کے جسم میں سرائے کرتی چلی جا رہی ہے، ماحول کو مقدر کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ماؤں بہنوں کا ذہن پلٹا، ہمارے بزرگوں کا ذہن اور مزاج بدلا ہے، ہمارے نوجوان خون خان بن کر کے مسلمانوں کے اسٹیج پر نظر آتے ہیں، اور خونخاری کا سبب کیا ہے؟ حرص اور لالچ، دولت اور ثروت، اس کے پیچھے ان کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ کوئی آگے ہمت ہے اور نہ حوصلہ ہے۔ ہر آدمی ایک سے بڑھ کر دوسرا اپنا قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے 4 لاکھ لیا ہے، ہم 5 لیں گے، ہم 6 لیں گے، ہم 7 لیں گے، اور اسی پر ہماری گاڑی اسی پٹری پر چل رہی ہے، نہ کوئی بند ہے، نہ کوئی بریکر ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کسی کا ڈر اور خوف ہے، نہ کسی کی آنکھ میں وہ روب ہے، نہ
ہم نے خیال رکھا ہے، بلکہ ہمارے سامنے سب سے بڑی اگر چیز ہے تو وہ دولت ہے، سب سے بڑا اگر خدا ہے تو وہ روپیہ ہے، سب سے بڑی اگر طاقت ہے تو وہ جائیداد ہے، سب سے بڑی اگر ہمارا سب سے بڑا مزاج ہے تو وہ برادری کی شان ہے. وہ شان نہ ٹوٹے جس کی بنیاد پر ہماری برادری آج علاقے میں بدنام ہوتی چلی گئی. چھوٹی بچیاں، کمزور لڑکیاں، کمزور گھر اجڑتا چلا جا رہا ہے. ہمارے اس مزاج کی وجہ سے، بھوج بات کی وجہ سے، ہمارے لین دین کی وجہ سے ہماری بچیاں آج زنا پر آمادہ پاکار ہے. اپنی جان چھڑک رہی ہے، کہیں خودکشی کر رہی ہے، کہیں آگ میں جل رہی ہے. آج اس کی موت کے گھاٹ اترنے کو کوئی نہیں دیکھتا. کسی کے دل میں یہ سزک پیدا نہیں ہوتی، کسی کو چوٹ نہیں لگتی. کوئی مالدار ہو گھر میں رہا کرے، لیکن اگر وہ لین دین کرتا ہے تو یہ قرآن مخالف کی رسم چلائی گئی ہے، یہ اسلام مخالف کی رسم چلائی گئی ہے. اس رسم کو جب تک ہم نہ توڑیں گے، آپ نہ توڑیں گے، ہمارے گھر کے بزرگ نہ توڑیں گے، اگر گاؤں اور سماج کا اگر ذمہ دار اگر نہیں توڑے گا تو یاد رکھیے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ ہوا اتنی تیز چلی ہے کہ ایک گھر سے آگ دوسرے گھر میں لگے گی، تیسرے گھر میں لگے گی، پورا ہمارا علاقہ، پورا کی پوری آبادی جل کر بھسم رہ جائے گی. آج غیروں کو دیکھیے، ان کی بیٹیاں ندی میں کود کر کے، نہروں میں کود کے جان دے رہی ہے، اپنے بدن میں آگ لگا کے جان دے رہی ہے. کیا ہم ویسا تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم غیروں کے طریقے کو تو نہیں اختیار کر لیے ہیں؟ کیا ان کے دھرم جیسا اپنے دھرم کو تو نہیں ہم بدنام کر چکے ہیں؟ یقیناً اگر ایسا ہے تو آپ کو پلٹنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے پیر کو روکنے کی ضرورت ہے، توبہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو آنا ہوگا اس اصول پر جو اصول اللہ نے بنایا، جو اصول قرآن نے بنایا. اگر ہم اس اصول پر آئیں گے تو مدد اوپر سے اترے گی، انصاف اوپر سے آئے گا، حاکم ہمارا منصف اور انصاف کرنے والا پیدا ہوگا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، ظالموں کا چکا جام ہوگا، ظالموں کا منوبل ٹوٹے گا، ظالموں کا کرسی کا بیڑا غرق ہوگا. یہ ہمارا عمل کرے گا، ہمارا اخلاق اور کیریکٹر کرے گا. اگر آپ کا اخلاق اگر درست نہیں ہوتا ہے، آپ کا مزاج اگر نہیں بدلتا ہے، اسلامی رنگ میں اگر آپ رنگنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو اوپر سے مدد کا انتظار نہ کیجیے، فرشتہ آنے کا انتظار نہ کیجیے. اور آپ اگر چاہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی انصاف کرنے والا پیدا ہوگا، کوئی ٹیپو سلطان آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کہ خام خیالی ہے. ایسے حالات میں ٹیپو سلطان کو اللہ نے نہیں بلایا تھا، صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے نہیں بلایا تھا، عمر فاروق کو اللہ نے ایسے حالات میں نہیں بلایا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایسے حالات کے لیے، ایسے ناہنجار لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. دوستو، ان کو تو ان کے بیچ میں لایا گیا تھا جن کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت تھی، ہواؤں کے رخ کو موڑنے کی جن کے اندر صلاحیت تھی. اگر آپ چاہیں تو آگے بڑھیں، قدم سے قدم ملائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا اور فضا کو پلٹ دے گا. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو ایک دو منٹ کے اندر میں 4 کام کرنا پڑے گا. 4 کام جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ حالات بہت جلد پلٹ جائیں گے. کون سا 4 کام؟ نمبر 1 معاہدہ، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 محاسبہ، نمبر 4 معاقبہ. 4 کو یاد رکھیں. ہمارے گھر کے حالات، بستی کے حالات، بچوں کے حالات کیسے بدلے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام معاہدہ کرنا پڑے گا. روزانہ صبح میں جب آپ اٹھتے ہیں تو پلاننگ بناتے ہیں، دکان میں جائیں گے، کھیت پہ جائیں گے، ٹریکٹر لیں گے، بولا کہ آپ کریں گے. آپ اللہ سے بھی تو کچھ وعدہ کر لیجئے کہ اللہ ہم ابھی سے لے کر رات میں سونے تک ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، ماں باپ سے ہم نہیں لڑیں گے، بیوی پر ظلم نہیں کریں گے. غرض کہ اللہ سے آپ وعدہ کیجئے کہ آپ کی رضامندی کے لیے ہم ہر کام کریں گے، اور جس سے آپ ناراض ہوئیے ہم وہ کوئی کام نہیں کریں گے. پہلا کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی 4 کام سکھائیں.
بھی کریں, ماں بہن کو بھی سکھائیں کہ آپ اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ رات میں سونے تک ہم کوئی غلط کام, گناہ والا کام نہیں کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ وعدہ ٹوٹ جائے پھر وعدہ کیجئے, وعدہ ٹوٹ جائے پھر وعدہ کیجئے, لیکن ہر دن صبح میں یہ وعدہ اللہ سے کرنا ہے. نمبر 2, مراقبہ. مراقبہ من نگرانی, دن بھر نگرانی کیجئے. ہم کہیں پر بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہے ہیں, فوراً آپ کو خیال آنا چاہیے صبح میں تو اللہ سے وعدہ کیا ہے, ابھی غلط کر رہے ہیں, توبہ توبہ استغفار, توبہ توبہ استغفار. اذان ہو, آپ چلتی ہے بازار کی طرف, نماز نہیں پڑھ سکے, آپ کو دھیان میں لانا چاہیے کہ میں نے صبح میں اللہ سے وعدہ کیا ہے, نماز چھوڑے, توبہ توبہ استغفار, اے اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم فوراً پلٹتے ہیں اور مسجد میں جا کے ہم نماز پڑھیں گے. کوئی بھی غلط کام ہو آپ نگرانی کیجئے, وہیں پر توبہ استغفار کیجئے, پلٹنے کی کوشش کیجئے. کریں گے انشاءاللہ. ہمارا بیٹا غلط کام کر رہا ہے, بیٹی غلط کام کر رہی ہے, بیوی غلط کام کر رہی ہے, وہ تمام علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. حضرت حافظ و قاری محمد موسیٰ صاحب, امام و خطیب جامع مسجد مریٹھ دامت برکات العالیہ. حضرت مولانا فن والے لوگوں کے گھر میں صرف شادی ہی ایک ایسا موقع نہیں ہے جو اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے, بلکہ اس کے علاوہ دین کے بہت ساری وہ چیزیں اور وہ شعبائیں جات کہ جس پر تمام پورے دنیا والے لوگوں کی نگاہ رہتی ہے. یہ مسلمان ہے اور یہ کام کر رہا ہے. یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا, اس دنیا میں جتنے بھی لوگ, جتنی بھی قومیں آئی ہیں, سب کا دھرم, سب کا دین نیچے بنایا گیا. ساری قومیں نیچے سے دین کو انہوں نے لیا ہے, اخذ کیا ہے. اس کے گرو دھرم کے گرو, یہ سب کے سب دین دنیا کے اندر میں پیدا ہوئے. لیکن ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس کا نام مسلمان ہے, اس کے دھرم کا نام اور دین کا نام اسلام ہے, اس کا دین اوپر سے آیا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, قرآن اللہ نے بھیجا ہے, نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے. یہ دین کسی انسان کا خود ساختہ نہیں ہے, یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں تم چاہے جس دین پر بھی عمل کر کے آؤ گے, لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف دین اسلام کو قبول کرے گا, اور اس کے علاوہ سارے دینوں کو, سارے دھرم کو اللہ تعالیٰ ردی کے ٹھوکری میں ڈال دے گا. تو دوستو, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا پڑے گا کہ قرآن میں مسلمانوں کا جو طریقہ بیان کیا گیا, اس کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ, اس کے خوشی کا جو طریقہ, اس کے عقائد کا جو طریقہ, اس کے عبادات کا جو طریقہ, اس کے معاملات کا جو طریقہ, معاشرت کا جو طریقہ, اخلاقیات کا جو طریقہ قرآن نے تجویز کیا, قرآن نے اسے طے کیا ہے. جب تک انسان اس پہ عمل کرے گا نہیں, اس وقت تک آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت میں اسلام کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا, قرآن کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا. چاہے اس دنیا میں وہ اپنے کرسی کے سکے کو, اپنے طاقت کے سکے کو وہ چلا لیں, ان کے ہاتھ میں اگر کرسی ہے, ان کے ہاتھ میں اگر ظلم و ستم ہے, ان کے ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ساری طاقتیں مرنے کے بعد سیج ہو جائے گی, ختم ہونے والی ہے. اور اب طاقت اس کی چلے گی جو اسلام سے قریب ہوگا, طاقت اس کی چلے گی جو اسلام کو ماننے والا ہے, طاقت اس کی چلے گی جو قرآن کا ماننے والا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, ہم سب لوگوں کو اسلام پر آنا چاہیے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا. جس وقت میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور انگریز اس وقت قابض ہو چکے تھے, انہوں نے اپنا پنجہ جمع لیا تھا. اس وقت مسلمانوں نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام تحریک ریشمی رومال رکھا گیا, اور وہ تحریک اتنی مضبوط تھی کہ پورے دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کو متحد کیا جا رہا تھا کہ انگریز صرف
ہندوستان نہ چھوڑے بلکہ ہندوستان کے علاوہ ایک ذرا کم کر دیں، ہندوستان کے علاوہ جہاں جہاں بھی انگریز اپنا سکہ جما چکے ہیں، ان کی طاقت مضبوط ہو چکی ہے، انگریز کو نکالنے کا کام کیا جائے۔ اور اس کے لیے پہلا قدم مسلمانوں نے آگے بڑھایا اور یہ تحریک ریشمی رومال چلائی گئی، لیکن گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے راز فاش ہو گیا، اور وہ لوگ جو اس تحریک کے بانی تھے، تحریک چلا رہے تھے، اور جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کرۂ ارض سے اور اس زمین سے انگریز کا وہ خاتمہ کر دیں گے، اس کی حکومت کو الٹ دیں گے، دوستو ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، اسے جیل میں بھر دیا گیا اور یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ مولانا عبید اللہ سندھی اسی تحریک کو لے کر کے تمام دنیا میں گھومتے ہوئے بخارا، سمرقند، بلوچستان، تاشقند، مصر، سوریہ اور سعودی عرب سے ہوتے ہوئے وہ افریقہ جب گئے تو انہوں نے وہاں کے بڑے بڑے حضرات کو مسلمانوں کی کیفیت اور انگریز کی طاقت کا پتہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایمان والا مسلمان مستقل اپنی طاقت کو لگا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اب تک کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا